السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ان کا نام ہے صدام حسین۔ یہ شاید ہی کوئی اس مرد مجاہد کے نام سے نا واقف ہو، لیکن بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ یہ صدام حسین کون تھے اور ان کو امریکہ والوں نے سزا کیوں دی۔ آج ہم اس کے متعلق بات کریں گے۔ جیسے کہ صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک شہر ترگت میں پیدا ہوئے۔ صدام حسین کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے والد اس دنیا سے وفات پا چکے تھے، اور ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کے بھائی جن کی عمر تقریباً 5 سال کی تھی وہ بھی دنیا سے وفات پا چکے تھے، کیونکہ صدام حسین کی فیملی کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا۔ جیسے کہ صدام حسین کا تعلق ایک غریب خاندان کے ساتھ تھا، اور جس کی وجہ سے ان کی والدہ کو دوسری شادی کرنی پڑی، اور صدام حسین کے اپنے باپ کے ساتھ بالکل نہیں بنتی تھی، صدام حسین بچپن سے ہی تنہائی میں رہنا پسند کرتے تھے۔ صدام حسین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عراق کے ایک شہر بغداد میں چلے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب انگریزوں کا پوری دنیا میں بول بالا تھا، کیونکہ عراق پہ بھی انگریزوں کا قبضہ تھا، تو انگریز اس ملک کو چھوڑنا نہیں تھے چاہتے، لیکن وہ آخرکار ان کو یہ ملک چھوڑنا پڑا۔ لیکن انہوں نے اس ملک میں ایک ایسے بادشاہی خاندان کو اس کی حکومت دی کہ جو تھا تو عراق کا، لیکن وہ انگریزوں کے شال۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے عراق کو پتہ چلی، تو عراق کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عراق کی حکومت ایسی ہونی چاہیے جو یہاں کے لوگوں کی حکومت ہو۔ پھر صدام حسین نے ایک پارٹی جوائن کی، احمد حسن البقرہ، ان کی پارٹی جوائن کی، جس کے بعد احمد حسین البقرہ عراق کے صدر بنے، اور اس کے بعد عراق کا دوسرا سب سے طاقتور آدمی صدام حسین کو مانا جاتا۔ اور کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد احمد حسن البقرہ جو کہ عراق کا صدر تھا، اس کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے صدام حسین کو عراق کا صدر بنایا گیا، اور صدام حسین کے صدر بننے کے بعد عراق پورے عربی علاقے میں فیمس ہو گیا۔ صدام حسین نے عراق میں کالج، ہاسپٹل، سڑکیں وغیرہ بنائی، اور اس کے بعد عراق اور ایران کے درمیان 1980 میں بہت جنگ ہوئی۔ یہ جنگ کوئی ایسی ویسی جنگ نہیں تھی جو تقریباً 1 یا 2 سال تک کی ہو، یہ جنگ 8 سال تک رہی، اور اس جنگ سے دونوں ملکوں کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، لیکن جانی اور مالی نقصان بے شمار ہوا۔ اور اس کے بعد عراق نے کویت پر حملہ کیا، جس میں امریکہ نے صدام حسین کی مدد کی۔ صدام حسین نے یہ جنگ اس لیے کی کیونکہ کویت کے ایک صدر نے یہ تھا بولا کہ آپ کے عراق کی جو عورتیں ہیں یہ بہت خوبصورت ہیں، جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو ان کو بھی اپنے ساتھ میں لے کے آئیے گا۔ جب اس بات کا صدام حسین کو ہوا تو صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا اور کویت پر قبضہ کر دیا، اور جس سے صدام حسین کی طاقت میں اضافہ ہونے لگا، اور پھر کئی عربی علاقے مل کے امریکہ کی مدد سے عراق پر حملہ کیا اور کویت کو آزاد کرایا، جس کی وجہ سے امریکہ اور عراق کے درمیان میں حملے ہونے لگے۔ اس طرح امریکہ میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا جس کو 9/11 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور امریکہ نے اس کا الزام صدام حسین کو دیا، اور صدام حسین کا یہ کہنا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے عراق پر کوئی بھی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا، اور پھر امریکہ صدام حسین سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ پھر امریکہ نے یہ فیصلہ 2002 میں یونائٹڈ نیشن میں اٹھایا، جس میں یونائٹڈ نیشن کے فیصلے سے ایک فوج عراق میں بھیجی گئی، جس سے عراق کا معائنہ کیا جائے۔ معائنہ کرنے کے بعد فوج کو کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملا،
پھر امریکہ نے یہ دو شرائط عراق کے سامنے رکھی. ایک تو یہ کہ وہ اپنے کیمیکل ویپن باہر نکال دیں اور دوسرا کہ صدام حسین کو عراق سے نکال دیا جائے. اور فروری 2003 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عراق سے یہ تمام الزامات ہٹا دیے جائیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشن پہلے ہی عراق کا معائنہ کر چکی تھی، لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی بھی کیمیکل ویپن نہیں لگا. صدام حسین کا امریکہ کے خلاف کہنا یہ تھا کہ امریکہ بہت ضدی ہے اور ہم ان کی شرائط ماننے سے انکار کرتے ہیں اور عراقی کسی کے بھی سامنے نہیں جھکے گی. اور عراق کے اس جواب کو سننے کے بعد امریکہ کے صدر جارج بش کا غصہ اور بڑھ گیا، اور جس نے 2003 میں برٹش کی مدد لے کر عراق پر حملہ کیا اور بہت ہی جلد عراق کے شہر بغداد پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور 9 مہینے کے تلاش کے بعد صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا اور 3 سال کیس چلنے کے بعد 23 دسمبر 2006 میں صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی. اور آج اس بات کو 16 سال تقریباً گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی مسلم صدام حسین کو اپنا ہیرو مانتی ہے، اور یہودی آج بھی صدام حسین کو ہٹلر کے نام سے جانتی ہے. اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.